آج حیدرآباد میں ہم پچھلے دنوں سے کراؤڈ فنڈنگ مافیا کی ہم انکوائری کر رہے تھے. کووڈ 19 کا اسکیم کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے تھے. تحقیقات کرنے پر ہمیں پتا چلا ایک اسکیم حیدرآباد یوتھ کوریج نام کی ایک تنظیم جس کے صدر سلمان خان ہے اور ان کے ساتھی ایوب، اسرا بیگم یا جو بھی ہیں، ان لوگوں کا اسکیم سامنے آنے کے بعد حیدرآباد کے ایک مشہور سوشل ایکٹیوسٹ جناب سید سلیم صاحب اور حیدرآباد کے ایک نامور جرنلسٹ جو سابقہ میں زی نیوز کے کرائم انچارج تھے شاہد علی قریشی، ان لوگوں نے بھی اس چیز کو سامنے لانے کے بعد جب تحقیقات کی گئی اس اسکیم کے بارے میں تو پتا چلا ایک محترمہ جن کا ایک سینسیشنل ویڈیو یاسمین سلطانہ نامی ایک محترمہ کا جو تنبی ہاسپٹل میں زیر علاج تھی اور ان کو 4 بچیوں کو بتا کر ایک سینسیشنل ایموشنل ویڈیو ڈالا گیا. میں حیدرآباد کے اور بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو ان بہی خواہوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے صرف 3 دن کے اندر 45 لاکھ سے زیادہ پیسہ ان اکاؤنٹ میں ڈالا. اور ان لوگوں نے صرف 3 دن کے اندر 45 لاکھ سے زیادہ پیسہ ڈالا. اور سب سے زیادہ اماؤنٹ جو بینک اسٹیٹمنٹ میں بتایا جا رہا ہے 25,000 ہے، باقی کا 25 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 5,000 روپے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں پیسہ ڈالا جزائے خیر دے. لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کراؤڈ فنڈنگ کو آپ لوگ فروغ دے رہے ہیں. ایک طرف اللہ رسول انٹرسٹ فری کے نام پر نوہیرا شیخ، IMA کے منصور، رداس کے ایوب، اس طرح کے لوگوں نے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر دیا. لیکن ہمارے بھائی جذبے میں آ کر ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی تحقیقات نہیں کی جا رہی ہے کہ ان کا فنڈ کس طرح کہاں استعمال ہو رہا ہے. اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر شخص اپنے خاندان میں غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے پیسے مہیا کرے، ان کی ضرورت کی تکمیل کرے، ان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اپنے خاندان میں ہی آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان میں آپ لوگوں کو اپنے پڑوسیوں اور اپنے خاندان والوں کو بھی پہلے دیکھنا ہے. لیکن چلیے جو بھی ہوا، یاسمین سلطانہ کے معاملے میں کیا ہوا میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یاسمین سلطانہ کے معاملے میں حیدرآباد کوریج کہ سلمان نے ایک ویڈیو ڈالا، اس پر 45 لاکھ روپے سے زیادہ پیسہ جمع ہو گیا. لیکن سلمان نے اپنے تمام ویڈیو میں کبھی بھی ان پیسوں کا ذکر نہیں کیا اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا. اس بات کو شک کے دائرے میں لایا گیا. اور 21 تاریخ کے دن جب سلمان کو، اسرا بیگم کو یہ بتایا گیا کہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور ان کو اب دعائوں کی ضرورت ہے، آنن فانن میں سلمان، اسرا جو بچوں کی ممانی بتائی جاتی ہے، اور احمد محی الدین جو بھونگیر کے رہنے والے ہیں، جو اسرا بیگم کے دور کے رشتہ دار ہیں. سوال یہ ہے ان تینوں نے 15 اور 16 لاکھ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو سلمان اپنے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ٹرانسفر نہیں کرتے اور احمد محی الدین کے نام پر جو بھونگیر میں رہتے ہیں، جو بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں لگتے، ان کے نام پر 15 لاکھ، جو ایوب نامی شخص کے بے نامی ہیں ان کے نام پر 15 لاکھ نہیں کرتے اور اسرا بیگم کے اکاؤنٹ میں 16 لاکھ روپے نہیں چھوڑ دیتے. اور جیسے ہی ہمارے لوگوں نے وہاں سے تحقیقات کی تو انہوں نے آنن فانن میں آ کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا اقبال کر لیا اور اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی. بہرحال ہمارا مقصد اس اسکیم کو پھوڑنے کا یہ ہے کہ یہ پیسہ کسی بھی حال میں ان 4 بچوں کے حوالے کیا جائے. دوسری بات، بچے کے جب والد زندہ ہیں، اگر سوچئے سلمان، اگر آپ کے والد اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیا آپ کو دوسروں کو گود کو دے دیں گے؟ آپ کو نہیں دیں گے نا بابا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے والد شرابی ہیں تو بچوں کے والد تو ہیں. آپ کی نیت صاف اگر ہوتی
تو آپ ان پیسوں کو وہاں پر ان بچوں کے نام پر آپ ٹرانسفر کر دے سکتے تھے. آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. اسرا بیگم کے اکاؤنٹ میں 16 لاکھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی, اور احمد محی الدین کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم آپ کے پرسنل معاملات میں جانا چاہ رہے ہیں. ہمیں کراؤڈ فنڈنگ میں اگر خامیاں ہوئی ہیں تو اس کی تحقیقات کی ہم حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں. اور جن بچوں کا باپ زندہ ہے آپ ان کو یتیم نہیں کہہ سکتے, اور ان بچوں کے قریبی رشتہ دار آپ گارڈین بن کر ان بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے تھے. آپ ڈال دینا تھا, لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا پیسہ شک کے دائرے میں لاتا ہے. دوسرا, احمد محی الدین جو ہیں, جو بھونگیر کے رہنے والے ہیں, ان کے نام پر ٹرانسفر کیوں نہیں کیا گیا؟ میں فوری طور پر وہ احمد محی الدین اور اسرا بیگم سے فوری ٹاسک فورس پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے فوری انکوائری کر کر اس کا تحقیقات کرے. اور دوسری بات, آپ نے NRC کے معاملے میں حصہ لیا, آپ نے دلی رائٹس کے سروائیورز کے لیے چندہ کیا, اور کئی فیس بک سے آپ کے ایسے پوسٹ غائب ہیں جن کے اکاؤنٹ گوگل پے کے نمبرز جو ہے ڈیلیٹ کر دیے گئے. ان تمام کی تحقیقات کرنے کا میں وزل بلوور شہباز احمد خان حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.